کشمیر اور دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ ملک بھر میں مختلف سرکاری غیر سرکاری تنظیمیں کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ تمام سیاسی مذہبی جماعتیں کشمیریوں سے تاریخی اظہار یکجہتی کریں گے۔ بھارتی مظالم کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ISPR کا نیا نغمہ کشمیر بنے گا پاکستان جاری۔ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم نغمہ گلوکار احمد جان زیب نے گایا۔ نغمے کی دھن عرفان سلیم، کامران اللہ خان نے بنائی، بول عمران رضا نے لکھے۔ نغمے میں جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مظالم اور کشمیریوں کے احتجاج کے مناظر شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے کہا، تاریخی طور پر کشمیر ہمارا ہے، کشمیریوں کو ہر قیمت پر رائے کا حق ملنا چاہیے۔ ظلم کی سیاہ رات طویل ضرور ہوگی لیکن سحر بھی آئے گا۔ کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کریں گے، کشمیر کی عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گفتگو، بولی سری نگر میں وزیر اعظم آرمی چیف کے حق میں پوسٹر لگائے گئے۔ ہمیں ہر دن کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پر منانا چاہیے، حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منائیں گے، کشمیر میں نہتے عوام کے ساتھ بے پناہ ظلم ہو رہا ہے۔ امیر مقام کی اسلام آباد میں گفتگو، کہا پاکستانیوں کشمیریوں کا نظریاتی رشتہ ہے، نہتے کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کے بچوں کو یتیم اور جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر نیا تنازع سامنے آ گیا۔ سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس کو ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی۔ ججز ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے، جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی پریزنٹیشن کی کاپی بھیج دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آنے کے بعد بڑی انتظامی تبدیلیاں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی منظوری سے آفس آرڈر جاری۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو ہٹا کر جسٹس سرفراز ڈوگر کو ETC اور احتساب عدالتوں کے جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹ ویسٹ کے انتظامی جج ہوں گے۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم، سپریم کورٹ میں چیلنج، شہری قیوم خان نے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا، ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کی خلاف ہے، بنیادی حقوق کی خلاف قانون سازی کا اختیار پارلیمان کو نہیں ہے، ترامیم کے خلاف بینچ تشکیل دینے کی استدعا۔ میڈیا نے ہمیشہ سخت ترین حالات میں مثبت رپورٹنگ کی، صحافیوں کے حقوق پر مثبت موقف رکھا۔ پنجاب اسمبلی نے پہلا میڈیا ہال قائم کر کے صحافیوں کو سہولت فراہم کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا صحافیوں کے ساتھ ہمارا وجود قائم ہے، آئین میں تمام صحافیوں کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ فرض شناسی سے 72 روز میں منصوبہ مکمل کرنا قابل ستائش ہے۔ بروقت اور تسلسل سے کام کرنا قوموں کی زندگیاں بدل دیتا ہے، دیگر صوبے بھی جلد یہ کام کریں۔ وزیر اعظم کا تقریر سے خطاب، کہا اس منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی، لوگوں کا قیمتی وقت بھی محفوظ رہے گا۔ بانی PTI کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، سیکیورٹی ذرائع نے بانی PTI کے خط ملنے کی تردید کر دی۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں، PTI نے خط لکھنے کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ PTI کو بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ بانی PTI کے آرمی چیف کو خط کا رسپانس آنا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے، بیرسٹر گوہر کی گفتگو، کہتے ہیں میں نے ابھی تک بانی PTI کا خط نہیں دیکھا۔ بانی PTI نے خط کے منظریات خود پڑھ کر سنائے اور کہا فوج کی بڑی قربانیاں ہیں۔ PTI نے پہلے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، اب خط لکھ رہے ہیں، سب کی نشاندہی ہے، بانی PTI NRO چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آرمی چیف کو خط کے معاملے پر رد عمل، کہا بانی PTI کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مذاکرات میں بھی یہی بات تھی کہ ہمیں NRO دو۔
پی ٹی آئی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایکشن لے لیا۔ پارلیمنٹیرینز کی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزیوں پر انکوائری کمیٹی تشکیل۔ 26ویں ترمیم کے موقع پر ارکان پارلیمنٹ کے منحرف ہونے کی سماعت ہوگی۔ اسد قیصر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ بشرا بی بی کو پیش نہ کرنے پر پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف نوٹس۔ بشرا بی بی کی عدم پیشی پر عدالت نے جیل انتظامیہ سے وضاحت طلب کر لی۔ جج امجد علی شاہ نے 1 فروری کو عدالت میں پیش نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ انتظامیہ نے بشرا بی بی کو پیش نہ کر کے عدالت کی توہین کی ہے۔ جیل انتظامیہ سے پوچھا جائے کہ کیوں پیش نہیں کیا گیا، درخواست میں موقف۔ آرمی ایکٹ میں سویلین سے متعلق دفعات دہشت گردوں کے لیے ہیں۔ یہ دفعات حکومت مخالفین پر لگا رہی ہے۔ سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل، کہا مجھ پر بھی ایف آئی آر ہے کہ 26 نومبر کو 3 رینجرز اہلکاروں کو قتل کیا۔ الزام لگایا گیا میں نے ہی قتل کا منصوبہ بنایا۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے انکشاف کیا، کہا ہو سکتا ہے مجھے 7 فروری کو اسی کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ سندھ اور پنجاب حکومت کی ترجمان آمنے سامنے۔ وزیر اطلاعات پنجاب جھوٹ بولنے سے احتیاط کر رہے ہیں ورنہ پیکا ایکٹ کی لپیٹ میں آئیں گی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی گولہ باری، کہا پہلا آٹزم سینٹر وزیر اعلیٰ سندھ نے بنایا۔ سندھ میں سب سے پہلے ای وی بس سروس چلنا شروع ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کو پہلا نمبر سندھ اور پیپلز پارٹی کا یاد رکھنا چاہیے۔ عظمیٰ بخاری کا جوابی وار، کہا سندھ کے جو حالات ہیں دیکھ لیں، ہر ایک اپنے گریبان میں ضرور جھانکے۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تعلیم پائیدار ترقی کے لیے اہم ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریر سے خطاب، کہا دنیا میں بالادستی صرف علم اور ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہے، معیشت کو ٹیکنو معیشت میں تبدیل کرنا وفاق کی ضرورت ہے۔ بھیک مانگنے والے ہو جائیں ہوشیار، سینٹ کمیٹی میں بھکاریوں سے متعلق سزاؤں میں اضافے کا بل منظور۔ سینیٹر فیصل سلیم کی صدارت میں قائمہ کمیٹی داخلہ کا اجلاس، بھکاریوں کے سہولت کار کرنے والوں اور بھیک مانگنے والوں پر مجبور کرنے والوں کو 10 سال قید ہوگی۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر بل کو منظور کر لیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی محنت کی وجہ سے ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا۔ پاکستانی اپنی محنت سے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، گرین چینل کو دوبارہ فعال کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے وفد کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات، پاک فوج کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان، شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش۔ تقریب میں پورا ہال پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے شہدائے پاکستان کو ہوم لینڈ ہیروز کا درجہ دے کر انہیں اپنے ماتھے کا جھومر قرار دیا، کہا اوورسیز پاکستانی ریاست پاکستان کا اثاثہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مراکش کشتی حادثے میں ملنے والی 13 لاشوں کی شناخت ہو گئی، جاں بحق افراد کا تعلق پاکستان سے ہے۔ کشتی حادثے میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق لاشوں کی شناخت کے لیے نادرہ کی خدمات حاصل کی گئی، تصدیق کا عمل مکمل ہونے پر فہرستیں بنائی گئیں۔ شناخت شدہ لاشوں کی فہرست وزارت خارجہ کو بھجوائی جائے گی۔ سندھ پولیس میں 50,000 نئے اہلکاروں کی بھرتی، وزیر داخلہ سندھ لیا لنڈا نے خوشخبری سنا دی، کہا کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے، لاڑکانہ میں 15 کی جگہ ذوالفقار فورس بنائی جائے گی، ہم کچے کے ڈاکوؤں سے گھبرانے والے نہیں، 1 ماہ میں ہائی وے پولیس کو شروع کریں گے۔ ایم کیو ایم کا آئی جی سندھ کے خلاف تحریک استحقاق اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان۔ ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عامر صدیقی کا کہنا ہے آئی جی سندھ ارکان اسمبلی کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں، جمعرات تک آئی جی سندھ نے ارکان کو ملاقات کا وقت نہ دیا تو تحریک استحقاق جمع کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کراچی میں اسٹریٹ کرائم سے متعلق تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ اسمارٹ واچز، فٹنس ٹریکرز اور دیگر ڈیوائسز سائبر سیکیورٹی رسک قرار، ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ کابینہ ڈویژن کے حساس مقامات پر پہننے کے قابل ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی کی سفارش۔ اسمارٹ ڈیوائسز ادارہ جاتی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، ایڈوائزری میں کہا گیا ہے مختلف اجلاسوں میں اس کے استعمال پر پابندی ہونی چاہیے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت واجبات کی تیسری قسط کا شیڈیول جاری، قسط 6 سے 14 فروری تک نامزد بینکوں میں جمع کروائی جا سکتی ہے۔
حج تربیتی پروگرام کا پہلا مرحلہ خوش اسلوبی سے جاری، ملک بھر میں تحصیل اور اضلاع کی سطح پر حاجیوں کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان کے آخری حج پرواز تک جاری رہے گا۔ دنیا میں سب سے سستا حج پاکستانی کرتے ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا دعویٰ۔ گزشتہ سال حج پر لگ گئے لوگوں کو 20,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک واپس کرنے کا اعلان، کہا اس سال حج کے اخراجات بڑھائے نہیں گئے، اس حج میں بھی اگر بچت ہو گئی تو ان حاجیوں کو پیسے واپس دیے جائیں گے۔ مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 5% اضافہ، ریلویز نے کرایوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اطلاق آج سے ہوگا۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق سیلون سروس اور تمام آؤٹ سورس ٹرینوں کے اوپر ہوگا۔ سعودی عرب نے مصنوعات کی مارکیٹنگ کے حوالے سے نئے قوانین جاری کر دیے، مقدس شہروں کی مارکیٹنگ پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ تجارتی مقاصد کے لیے مقدس شہروں کے نام استعمال کرنے پر پابندی، مکہ مدینہ کے ناموں پر پروڈکٹس کی برانڈنگ کے لیے سعودی حکام سے اجازت لینا لازمی قرار دے دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری جاری، 61,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے۔ غزہ حکام کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے بعد عمارتوں کے ملبے سے ہزاروں شہداء کی لاشیں برآمد، مزید لاشیں ملنے کا امکان۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائیاں، 1 ماہ میں 70 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کینیڈا پر عائد ٹیرف 1 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کینیڈا اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بنائے گا، امریکہ سے سرحد کی مستقل نگرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کرنے پر چین کا جوابی وار، امریکہ سے LNG اور کوئلے کی درآمد پر 15% ٹیرف لگانے کا اعلان، خام تیل کی درآمد پر 10% ٹیرف عائد ہوگا۔ چینی وزارت کامرس کے مطابق امریکہ سے درآمد زرعی مشینوں اور پک اپ ٹرک پر بھی 10% ٹیرف لگے گا۔ اقدامات ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے سنگین خلاف ورزی قرار دے دیے گئے۔ ہنا منور قومی مینز کرکٹ ٹیم کی پہلی خاتون مینیجر مقرر۔ ہنا منور چیمپئنز ٹرافی کے دوران آپریشنز مینیجر کے فرائض انجام دیں گی، 6 ملکی سیریز کے دوران ٹیم کی نگرانی کریں گی۔ ہنا منور کا تعلق پولیس گروپ سے ہے اور ان کی تقرری 2 برس کے لیے کی گئی ہے۔ دبئی میں شیڈول روایتی حریف پاک بھارت میچ دیکھنے کے لیے شائقین بےتاب، بڑے ایونٹ میں ہائی وولٹیج مقابلے کی ٹکٹ 1 گھنٹے میں فروخت ہو گئی۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ٹاکرا 29 فروری کو شیڈول، مہنگا ترین ٹکٹ 12,500 درہم میں فروخت ہوا، 1,000، 1,200، 2,500 اور 5,000 درہم کا ٹکٹ بھی فروخت کیا گیا۔ اور PCB نے PSL 10 کا لوگو رونمائی کر دی، 6 فرنچائزز کو خراج تحسین پیش کرنے والا لوگو متعارف، ایونٹ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ لوگو شائقین کو یادگار لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے گا۔ PSL صرف ایک لیگ نہیں، قومی جذبے کا آئینہ دار ہے، چیف ایگزیکٹو PCB کا بیان۔